بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ بلا شبہ آفتاب علم تھے، ایسا آفتاب جس کی کرنوں سے ایک زمانہ اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کو منور کرتا رہا۔ آپ بلا شبہ علم کا سمندر تھے، ایسا سمندر جس کی تہوں سے ایک زمانہ ہیرے موتی اور جواہرات نکالتا رہا۔ آپ علم کا ایک دریا تھے، ایک ایسا دریا جو عرصہ تک موجیں لیتا رہا اور جس کی موجوں سے طالب علم سیراب ہوتے رہے، ایک زمانہ سیراب ہوتا رہا۔ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ اقبال جس کے سامنے ہمارے دلوں کے جھنڈے جھکے ہوئے ہیں، وہ اقبال بھی انور شاہ کشمیری کے چشمہ سے فیض یاب ہوتے رہے، اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے مشہور خطبات ہیں، خطبات مدراس، وہ انگلش میں بھی چھپے ہیں۔ اس کا جو انگلش ایڈیشن ہے، اس کا دیباچہ حضرت اقدس اقبال نے لکھا ہے، اور اس دیباچے میں اقبال لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، میں قرآن کی تفسیر کتنی جانتا ہوں، میں حدیث کے علوم کتنے جانتا ہوں، مجھے شعر کتنے آتے ہیں، مجھے رومی کے کلام پر کتنا عبور حاصل ہے، مجھے فقہ پر کتنا عبور حاصل ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ کے برتن میں کتنا علم ہے۔ کہتے میں یقین سے کہتا ہوں کہ سید محمد انور شاہ کشمیری کو نہیں علم تھا، کیونکہ وہ ایسا علم کا سمندر تھے جس کا کنارہ ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کو بھی خط لکھتے ہیں حضرت اقدس اقبال، تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیر صاحب جب تک تو سید محمد انور شاہ کشمیری زندہ تھے، جب بھی دل میں بے چینی پیدا ہوتی، دماغ کو خوراک کی ضرورت ہوتی، تو میں ان کے آستانے پہ جاتا، حاضر ہوتا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے آپ سے کچھ علوم حاصل کرنے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں کب حاضر ہوں۔ اپنے خط میں اقبال لکھ رہے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں بار بار ان کی علمی بلندی اور بلند رتبے کا اعتراف کرتے ہیں، اور بسا اوقات حیرانگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ علم تھا محمد انور شاہ کشمیری کے پاس۔ والد مکرم محترم مولانا محمد اسحاق صاحب بھی ان کے دیوانے تھے، اور ان کی کتابوں کو انہوں نے بڑے غور سے پڑھا تھا۔ جس شخص کی یہ شان ہے کہ اقبال بھی ان کے شاگردوں میں ہے، البانی بھی تعریف کر رہا ہے، مولانا محمد اسحاق صاحب بھی ان کے خوشہ چی ہیں۔ حضرت صاحب نے اپنے دروس بخاری، جو کہ انوار الباری کے نام سے چھپ چکے ہیں، جو خود علم کا ایک دریا ہیں، ان میں ایک بہت ہی قیمتی نقطہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، جو میں نے آج بیان کرنا ہے، کیونکہ اس نقطے کی موجودگی میں، اس نقطے کو سامنے رکھ کے میں نے ان سوالوں کے جواب دیا کرنے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں۔ میں نہیں دے رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی میں کچھ بنیادی نقطے ان لوگوں کے سامنے رکھوں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، مجھ سے سوال پوچھتے ہیں۔ سید محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ہر طالب علم کو نمبر 1 پہلا نقطہ،
ہر طالب علم کو جب وہ قرآن حکیم کی کسی آیت پر بات کرے تو اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت کس سن ہجری میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئی۔ کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک تحریک برپا تھی، لشکر روانہ ہوتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، تہجد سے لے کے عشاء وقت وہ لشکر، وہ کارواں، وہ قافلہ، وہ تحریک اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ اور اس تحریک کے سامنے جو ہی کوئی واقعہ آتا تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، اللہ جو کہ اس تحریک کی براہ راست قیادت کر رہے تھے، وہ جبرائیل کو بھیجتے تھے، بتاؤ یہ اس مسئلہ جو پیش آ گیا ہے اصحاب النبی کو، حزب المجاہدین کو، ان کو بتاؤ کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی لیے میں ایک مثال پیش کروں گا۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ نقطہ کتنا ضروری ہے کہ یہ آیت کس سن ہجری میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ کیوں نازل ہوئی، اور کن کے لیے نازل ہوئی۔ اس بات کو جو پلے باندھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دانش فروشوں کے چکر میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ واقعہ یہ نقطہ کتنا اہم ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ہوا اس طرح کہ ایک مسجد میں دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس تھی، وہاں درس ہو رہا تھا۔ جس صاحب نے درس دیا وہ قاری بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے 1 گھنٹے کا درس دیا۔ غور سے سننا، ان کے 1 گھنٹے کے درس پر میرے ایک سوال نے 1 منٹ کی گفتگو نے کراس لگا دیا، اور سب لوگ ششدر رہ گئے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ قاری صاحب آئے تو انہوں نے درس شروع کیا، دفاع صحابہ و اہل بیت جو درس تھا، انہوں نے قاری صاحب نے بڑی خوش الحانی سے سورہ فتح کی آخری آیت اور اس سے ایک پہلی آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت پڑھی، اور اس سے پیچھے آیت بھی انہوں نے پڑھی۔ پھر اسی صورت سے انہوں نے ایک دوسری آیت بھی پڑھی جو اس سے پیچھے گزرتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعون، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، یہ آیت بھی انہوں نے پڑھی۔ یہ آیات انہوں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے فضائل معاویہ بیان شروع کر دیے، حضرت معاویہ کی شان بیان کرنی شروع کر دی، ان کی عظمت بیان کرنی شروع کر دی۔ جب درس ختم ہوا تو لوگ اٹھے مغرب کے بعد، تو میں بھی اٹھا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے یہ سورہ فتح کی جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات کا توجہ ان آیات کا حضرت معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ میری آواز بھی تھوڑی سی بلند ہے، تو جو جوتے پہن کے لوگ جانے لگے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے سورہ فتح کی یہ جو آیات پڑھی ہیں اور اس کے بعد شان معاویہ بیان کرنی شروع کی ہے، مجھے شان معاویہ پہ کوئی اعتراض نہیں جو بھی آپ نے کہا ہے، مگر میرا یہ سوال ہے کہ ان آیات کا حضرت معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ میں نے کہا صحابہ کی ہوئی ہے، میرا سوال یہ کہ حضرت معاویہ سے کیا تعلق؟ خیر وہ تو چپ رہے، لیکن میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا۔ میں نے کہا ان آیات سے حضرت معاویہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میل دور ہیں۔ ان آیات سے حضرت معاویہ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے کہ یہ جو آیات آپ نے ان کے حق میں پڑھی ہیں، یہ دراصل ان کے خلاف اتری ہیں۔ یہ آیات سن 6 ہجری میں اتری ہیں،
اور مخصوص صحابہ کے لیے اتری ہیں، ان صحابہ کے لیے اتری ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ یہ ان 1400 نفوس قدسیہ کے لیے اتری تھی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور یہ بیعت قریشیوں کے خلاف ہوئی تھی۔ یہ بیعت رضوان مولانا قریشیوں کے خلاف ہوئی تھی، اور قریشیوں کی قیادت اس وقت حضرت معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور جن کے حق میں، جن کے گلے میں آپ تمغے ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ میری 1 منٹ کی گفتگو سے ان کی 1 گھنٹے کی گفتگو پر میرے بھائیوں پانی پھر گیا، کیونکہ مجھے نقطہ یاد تھا سید محمد انور شاہ کشمیری کا، اور اس بات کو بڑی حد تک سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے رکھا ہے کہ وہ جب بھی شرح کرتے ہیں تفہیم القرآن میں تو پس منظر اور شان نزول ضرور بلاتے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا شان نزول یہ بہت ضروری، اور اگلا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہر آیت کا شان نزول ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے اور مولوی سے پوچھنا ہے، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کا شان ورود طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے۔ شان ورود پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث کیوں بیان کی، کس وجہ سے بیان کی، کس لیے بیان کی، کہاں بیان کی۔ کیونکہ احادیث کا جو دفتر ہم تک پہنچا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا کہ خوبصورت مسجد ہے جس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، شیشے کا گلاس سامنے پڑا ہے، مولوی صاحب پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اس طرح حدیثیں نہیں بیان کی کہ آ جاؤ میں حدیثیں سنانے لگا ہوں، نہیں، یہ تو میدانوں میں بیان ہوئی ہے، یہ تو بدر کے میدانوں میں بیان ہوئی ہے، یہ تو خندق کے میدان میں بیان ہوئی ہے، یہ ذخیرہ تبوک کو جاتے بیان ہوا، یہ تو جنگ کے میدانوں میں بیان ہوا۔ وہاں جو واقعات ہوتے رہے ہیں رسول اللہ بیان کرتے رہے، واقعات صحابہ نے ہم تک پہنچا دیے، اللہ صحابہ سے راضی۔ کہتے ہیں کہ شان نزول کی طرح شان ورود کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس بات پہ تھوڑا سا وہ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اور باتوں کی طرف بڑی توجہ دی، مگر حدیث کا یہ اہم نقطہ اس کا ہم اہتمام نہ کر پائے، اور ڈیوٹی لگا گئے کہ اللہ کسی کو ہمت دے تو وہ ہر حدیث کا شان ورود ضرور بیان کرے۔ ہم کہیں کچھ کر رہے ہیں اور اس کا اہتمام انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لمحے کی گفتگو نے کیسی کایا پلٹ دی، کیسے ان کو سمجھایا۔ میں ایک دفتر میں گیا، یہ مثال بھی مجھ سے جڑی ہوئی ہے، تو وہاں ایک مینیجر صاحب تھے جو دوست ہیں اور اب بھی ہیں، وہ میرے والد مکرم کا گلہ کرنے لگے کہ آپ کے ابا جی نے کیا کیا، کن کن لوگوں کو کیسا کیسا مٹیریل دے گئے، کیا کیا آپ کے ابا جی نے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ حالانکہ حدیث ہے بخاری کی لا تسبوا اصحابی۔ تو میں نے کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ ابا جی نے تو جو کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ ہر وقت سن رہے ہیں ان کو، پروفیسر سن رہے ہیں، ڈاکٹر سن رہے ہیں، ان پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، وہ تو خیر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے ہیں، اور جن کا وہ دفاع کرتے رہے ہیں امید ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کا دم بھرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ باقی میں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی گروہ کے لیے نہیں ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے۔ 2-3 بندے اور بھی تھے وہاں، چونکے کہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ نے یہ حدیث حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہی ہے، لا تسبوا اصحابی، حضرت خالد بن ولید کو آپ نے کہا ہے، ہمیں نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ کہتے وہ کیسے پورا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا جب صحیح مسلم میں ہے، لوگوں نے خبر دی، بات کا پہلا حصہ، جب لوگوں نے خبر دی کہ خالد بن ولید حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا
تب لو آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا ہے. شان ورود آ گیا نا. وہ ہم پر چسپاں کر رہے ہیں اس حدیث کو, مفتی اسحاق صاحب پر چسپاں کر رہے ہیں, دوسرے گروہ پر چسپاں کر رہے ہیں. حدیث میں رسول اللہ خالد بن ولید اور اس کے گروہ سے مخاطب ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصفا. خالد بن ولید اور اس قسم کے جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ میرے صحاب کو تانے نہ دو, ان کو گالیاں نہ دو, ان کو برا بلا نہ کہو. تم لوگ اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لے آؤ گے, جو کہ ایک ناممکن بات ہے. آپ نے اصل میں یہی سمجھانا چاہا کہ تمہارا اور میرے صحاب کا جو شروع کے صحاب ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں, ان کا کوئی آپس میں واسطہ نہیں, وہ کچھ اور چیزیں تم کچھ اور. آپ نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو. حافظ ابن حجر اس حدیث کے تحت کہ اور حدیث بھی لے کر آئیں کہ آپ نے فرمایا روز تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, جو کہ ناممکن بات ہے. اور میرے یہ صاحب 1.5 پاؤ جوں لے آئیں تو تب بھی تو ان کے برابر نہیں. یعنی آپ نے فرمایا آپ صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے لوگوں کا اور پہلے لوگوں کا آپس میں کوئی بھی مقابلہ نہیں. اور پھر میں نے کہا یہ ہے کیوں خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف لڑے, کیوں گالیاں دی؟ اس لیے کہ خالد بن ولید نے فتح مکہ کے دن ایک پورا خاندان قتل کر دیا تھا. اپنی پرانی رنجش کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے پورا خاندان قتل کر دیا. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا خالد تو نے اپنے چاچے کا بدلہ لینے کی خاطر پورا خاندان ہی قتل کر دیا. اور پھر رسول اللہ نے اس خاندان کی دیت دی اور اللہ سے برات کا اظہار کیا. تب حضرت خالد نے عبد الرحمن بن عوف پر چڑھائی کی کہ عبد الرحمن یہاں بیٹھے رہو. تانا دیا کہ تو 4 دن پہلے سر تو مسلمان ہو گیا, روب نہ جما سڑتے. وہ تو چپ رہے, مگر رسول اللہ پر یہ جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب کو گالی نہ دو. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت خالد اور ان کے لشکریوں کو کہا ہے, اور یہ کیوں لڑائی ہوئی تھی آپ نے یہ بتا دی. دوسرا نقطہ شان ورود سننا ہے پریچر سے کہ شان ورود ہمیں بتاؤ یہ کیوں آپ نے فرمایا, کس لیے فرمایا, کس سن میں فرمایا. اور اس کے تیسرا نقطہ جو آج بہت ہو رہا ہے, بچے کلپ بیچتے ہیں کہ یہ دیکھو بخاری کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں, یہ دیکھو مسلم کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر. یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے. بخاری چھوٹا سا ٹکڑا اس لیے لکھتا ہے کہ بخاری نے جو اوپر باب باندھا ہے اس کی تائید کے لیے بخاری کو اتنے حصے کی ضرورت ہے. باقی بخاری ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ بخاری میں دوسرے مقامات پر دیکھ لو, مسند احمد میں دیکھ لو, ترمذی میں دیکھ لو. میں نے جو اوپر باب قائم کیا نا, جو مسئلہ میں نے ثابت کرنا چاہا, مجھے اس کے لیے اتنا ہی. جب بھی حدیث سننی ہے اسے کہنا ہے کہ صاحب پوری حدیث سناؤ اور اس کے جتنے طرق ہیں وہ بھی ہمیں بتاؤ. ایسا تو نہیں ہے جو ٹکڑا آپ نے نکال لیا ہے بخاری سے چھوٹا سا اور اس کے باقی طرق مسند احمد میں ہوں. مسلم کا تم ہمیں حوالہ دے کے یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہو, پوری تفصیل مسند احمد میں ہو اور بات کچھ کی کچھ ہو جائے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جو سلسلے شروع ہونے ہیں وہ انشاءاللہ اسی طرح سمجھ میں آئیں گے اگر یہ نقطے ذہن میں ہوں گے کہ مسلم میں تو یہ چھوٹی سی بات تھی اور یہ جو صاحب ہیں یہ اور نتیجہ نکال رہے ہیں. جب 3 صفحوں کی حدیث مسند احمد کی ساتھ ملائی ہے تو پھر پتہ چلا کہ پس منظر کیا تھا, ساق و سباق کیا تھا, وجہ کیا تھی اور رسول اللہ سے مسئلہ کیا پوچھا گیا تھا. ان 3 نقطوں کو جو کہنے کو تو چھوٹے ہیں مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے, کسی کے چنگل میں بھی آدمی نہیں آتا اور کسی کا وار بھی بڑی آسانی سے اپنے ڈھال پر روک لیتا. ان تینوں نقطوں کو سامنے رکھیں, ان تینوں نقطوں کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے. آخر پہ چلتے چلتے اقبال کا ایک شعر, کلندر جز حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, فقیہ شہر کا روح ہے لطف ہے حجازی کا. اللہ ہمارا حامی و ناصر.